السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس مجلس میں ہمارے سامنے ایک سوال ہے، اور سوال یہ ہے کیا قربانی اور عقیقے میں اشتراک ممکن ہے، یعنی ایک ساتھ دونوں کو کیا جا سکتا ہے؟ اور اشتراک سے مراد یہ ہے کہ جو قربانی کا جانور ہے اسی میں عقیقے کی بھی نیت کر لی جائے، تو کیا اس طرح سے ممکن ہے؟ تو اس تعلق سے جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ قربانی کے جو جانور ہیں وہ متعین ہیں، اور وہ بہیمۃ الانعام، اور بہیمۃ الانعام یعنی اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے اور بھیڑ اور بکری، اس میں تو اشتراک کی گنجائش ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ ایک حصہ اس میں ہوگا اور اس میں زیادہ حصے کرنا ثابت نہیں۔ البتہ قربانی میں اونٹ یا گائے میں ایک سے زائد حصوں کا ثبوت ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی تو اگر ہم چھوٹے جانور کی، مان لیجئے بکری کی یا بھیڑ کی قربانی کرتے ہیں تو اس کا تو کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ اب اگر بڑے جانور کی قربانی کرتے ہیں تو اس میں قربانی کے ساتھ عقیقے کو جوڑا جا سکتا ہے یا نہیں، یعنی اس کے حصے میں جو قربانی کے ہیں اس میں عقیقہ کا بھی حصہ لگایا جا سکتا ہے یا نہیں، تو اس تعلق سے علماء کے درمیان اختلاف رہا ہے۔ جمہور اہل علم، جس میں احناف اور شوافع بھی شامل ہیں، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ گائے یا اسی طرح سے اونٹ کے اندر اشتراک یا شراکت یہ جائز ہے، یعنی قربانی کے ساتھ عقیقہ بھی ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی جو دلائل ہیں وہ ایک تو حدیث ہے۔ حدیث اس طرح سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ولد له غلام فلیعق عنہ من الابل والبقر والغنم، معجم الصغیر للطبرانی، حدیث نمبر 229۔ اس حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جس کے یہاں بچے کی ولادت ہو، پیدائش ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اونٹ، گائے یا بکری میں سے جانور کو ذبح کرے۔ البتہ یہ روایت ضعیف ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے رواء الغلیل میں اسے موضوع قرار دیا ہے، حدیث نمبر 1168 نمبر۔ اسی طرح سے ان علماء کی دوسری دلیل ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، کان یعق عن بنیہ الجزورہ، کہ وہ یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد کی جانب سے اونٹ کو ذبح کرتے تھے، یعنی عقیقے میں اونٹ کو ذبح کیا کرتے تھے۔ علامہ حیثمی نے اس روایت کو کہا ہے کہ رجالہ رجال الصحیح، اس کے راوی صحیح کے راوی ہیں، گویا کہ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہوا۔ تیسری دلیل اس تعلق سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی جاتی ہے، کہتے ہیں انہ نحر عن ابنہ عبد الرحمن جزورا فاطعم اہل البصرۃ، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کی جانب سے اونٹ کو قربان کیا عقیقے میں، اور اہل بصرہ کو انہوں نے کھلایا۔ یہ روایت تحفۃ المودود میں جو ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے اس میں موجود ہے۔ اسی طرح سے اوپر والی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی وہاں موجود ہے۔ اور ان روایات کو بیان کرنے کے بعد ابن القیم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اس پر صحابہ کرام کا انکار ثابت نہیں ہے، جبکہ ایک اور روایت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں قال نفس عبد الرحمن ابن ابی بکر غلام فقیل لعائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ام المومنین اقی عنہ جزورا، کہتے ہیں ابن ابی ملیکہ کہ عبد الرحمن ابن ابی بکر کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا ہے ام المومنین اس کی جانب سے ایک اونٹ ذبح کیجئے، تو انہوں نے کہا معاذ اللہ ولکنما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاتان مکافاتان،
انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، لیکن ہم وہ ذبح کریں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور وہ 2 بکریاں ہیں، برابر 2 بکریاں۔ یہ روایت سنن البہقی الکبریٰ میں ہے، حدیث نمبر 19063۔ تو یہ روایت علامہ البانی نے اسے صحیح حسن قرار دیا ہے ارواء الغلیل میں 1168 نمبر پر۔ تو یہ روایات اس تعلق سے بیان کی جاتی ہیں۔ جمہور اہل علم کی جو دلائل ہیں ان میں ایک مرفوع روایت ہے جو کہ موضوع ہے، علامہ البانی نے اسے موضوع قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، اور اسی طرح سے ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل۔ لیکن اس کے مقابلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کرتی ہیں، منع کرتی ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ جزور ہم ذبح نہیں کریں گے، اللہ کی پناہ ہے اس سے، بلکہ ہم وہی ذبح کریں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا ہے۔ تو اس طرح سے علامہ ابن القیم نے جو بات کہی ہے کہ اس پر انکار ثابت نہیں ہے، وہ انکار ثابت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ لہٰذا اس تعلق سے صحیح بات یہی ہے کہ عقیقے میں بڑا جانور جیسے اونٹ ہے یا گائے ہے، اس کا عقیقہ کرنا درست نہیں ہے، اگرچہ جمہور اہل علم نے اس بات کی صراحت کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کر سکتے ہیں، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ عقیقہ بڑے جانور کا نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ عبادات ہیں اور عبادات توقیفی ہیں، اس کا شارع سے ثبوت ہونا ضروری ہے۔ رہی بات صحابہ کرام کے عمل کی، اگر صحابہ کرام کا عمل کوئی ایسا ہوتا جس پہ کسی کا کوئی انکار نہ ہوتا تو ایک بات الگ تھی، لیکن یہاں انکار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ لہذا صحیح بات یہی ہے کہ عقیقے میں بڑا جانور قربان نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی اونٹ یا گائے کا عقیقہ یہ درست نہیں ہے، اور جب یہ بات ثابت ہو گئی تو عقیقے میں پھر قربانی میں حصہ لینا یہ بھی درست نہیں ہوگا، کیونکہ حصہ تو انہی جانوروں میں بنتا ہے، یعنی بڑے جانوروں میں حصہ بنتا ہے، اور جب ان کا عقیقہ نہیں ہو سکتا ہے تو پھر اس کا حصہ کیسے ہوگا؟ حصہ نہیں لے سکتے۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ عقیقے اور قربانی کو ایک ساتھ نہیں ملا سکتے ہیں، یہ دونوں الگ الگ عبادتیں ہیں اور عبادات توقیفیاں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اشتراک کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔